بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ قبل ہمارے پاس فیڈرل منسٹر ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب تشریف لائے تھے، اور اس میں تمام مسالک اور تمام مذاہب کے لوگ اس میں موجود تھے۔ حکومت کی سرپرستی میں اور حکومت کی سرپرستی کے بغیر الحمدللہ پاکستان میں ایک بہت بڑا علماء کا طبقہ ہے جو اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ اسلام ایک دین اعتدال ہے اور ایک دین معتدل ہے۔ اسلام کبھی بھی کسی مذہب سے نفرت نہیں سکھاتا، اسلام کبھی بھی کسی مذہب کے عبادت گاہوں کو گرانے کا درس نہیں دیتا۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لیں کہ جب آپ فلسطین کی فتح کے لیے جب تشریف لے گئے تو انہوں نے وہاں نماز کا وقت ہوا تو آپ نے ہیکل سلیمانی میں نماز نہیں پڑھی، جبکہ انہوں نے خود آفر کی کہ آپ یہاں نماز پڑھ لیں مسجد اقصی میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ 1.5 کلومیٹر آگے جا کر آپ نے وہاں نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کو تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری عبادت خانہ میں نماز پڑھ لیں، تو آپ نے وہاں نہیں پڑھی، یہاں آ کے پڑھی ہے۔ فرمایا اگر میں وہاں نماز پڑھ لیتا تو شاید کوئی مسلمان اس جگہ کو میری نسبت سے یادگار بنانے کے لیے وہاں کوئی مسجد بنانے کی کوشش کرتا۔ میں نے اب یہاں نماز اس لیے پڑھی ہے۔ آپ پورا اسلامی دور دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ لیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں دیکھ لیں کہ کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ عدم سلوک مطلب کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہاں ایک بات میں بڑا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں ہندو اقلیت ہیں، یعنی منورٹی ہیں، تھوڑی تعداد میں ہیں۔ کسی جگہ پر ہم مسلمان بھی اقلیت ہو سکتے ہیں اور ہم ہیں بے شمار ملکوں میں اقلیت۔ اگر ہم یہاں سے ایک اچھا مثبت پیغام پوری دنیا میں نہیں بھیجیں گے تو اس کا پوری دنیا میں ایک برا اسلام کا جو امیج ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ایک مذہبی لڑائی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ آپ پاکستان میں وہ علماء جنہیں آپ مولوی یہ کہہ رہے تھے، یقیناً میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ اس شیپ میں ہوں گے جو علماء کی شیپ ہے، علماء والے نام ہوں گے ان کے، لیکن مولوی شریف جو انہوں نے نام لیے۔ اب میں اس پہ کوئی میں کہ کسی ہر مذہب میں متعصب لوگ ہوتے ہیں، متشدد لوگ ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، سیاسی ہر طبقے میں ہوتے ہیں، سیاسی طور پر ہیں ہر طبقے میں، ہر مذہب میں، ہر میں۔ لیکن دیکھنا یہ ریاست کا رویہ کیا ہے، ایک ریاست کا، اور کیوں میں اسلام پر اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ اسلام کے حوالے سے کیونکہ وہ مولوی تھا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام اس بات کی کر دیتا ہے۔ اسلام تمام مذاہب کے عبادت گاہوں کی برابر احترام سکھاتا ہے، برابر تحفظ سکھاتا ہے، اور پھر یہاں پر ریاست تو ہے، اس کے اندر قوانین ہیں اور قرارداد مقاصد میں بھی ہیں، ہمارے آئین میں بھی ہے، ہمارے دستور میں بھی ہے، مگر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم یہاں پر اکثریت ہیں، ہم 90% سے زائد ہیں مسلمان، لہذا ہمارے اوپر ہمارے مذہب کی طرف سے بھی یہ لازم ہے کہ یہاں رہنے والی جو اقلیتیں ہیں ہم ان کا احترام بھی کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں اور ان کا تحفظ بھی کریں۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔